کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی مومن کی تعریف کا بیان شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 4 اور 5۔ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہے۔ تیسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق خرچ کرنے والا ہے۔ چوتھی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتری، اللہ تعالیٰ کی شریعت اتری، اس پر ایمان لانے والا۔ اور پانچویں یہ کہ پہلے انبیاء پر ایمان لانے والا، اور چھٹی بات یہ کہ آخرت پر یقین کرنے والا ہے، یعنی وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہوں گی، ان پر یقین کرنا۔ پہلی بات یا خصوصیت جو ایک مومن کی بیان فرمائی گئی ہے وہ غیب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کہ وہ سب قدرتوں والا ہے۔ جب یہ کامل ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے وجود کا پتہ ایک سچے مومن کو مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، یہ سب ایمان کی مثالیں ہیں۔ پھر غیب پر ایمان ہے کہ ہر حالت میں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ نیک اعمال جو کرنے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ مومن ہونے کے لیے دوسری اہم شرط نمازوں کا قیام ہے۔ نمازوں کا قیام یہ ہے کہ ایک توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کی نگرانی رکھنا، ان میں باقاعدگی اختیار کرنا، کیونکہ اگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی نیند آ رہی ہے تو عشاء کی نماز ضائع ہو گئی اور بغیر پڑھے سو گئے، کبھی گہری نیند سو رہے ہیں تو فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا قیام کرتے ہیں، اور قیام کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ صلاتہم داعمون، سورہ المعارج آیت نمبر 24۔ پھر ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 4۔ اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خرچ دولت کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو کسی کو بھی دوسرے سے زیادہ عطا کی ہیں، ان کو دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتری ہے اسے ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا ضروری ہے۔ اس یقین پر قائم ہوں اور یہ ایمان ہو کہ قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے، اور اس کی تمام احکامات ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں اس پر ایمان لانا اور ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 13 جولائی 2007۔